ہر دم ندائے کن فیکون بہرو بر میں ہے، نور رسول پاک ازل سے سفر میں ہے۔ اس واسطے فرشتوں نے سجدہ کیا ہمیں، وہ شے نہیں فرشتوں میں جو شے بشر میں ہے۔ حضرت رضوان کہتے ہیں کہ فرشتوں نے آدم کو اس لیے سجدہ کیا کیونکہ آدم میں جو خوبی تھی وہ فرشتوں میں نہیں تھی، یعنی جوہر آدم کچھ اور ہے۔ دکھ سہے لاکھوں اسے اپنا بنانے کے لیے، عمر ساری کٹ گئی اس کو منانے کے لیے۔ چار خلفاء رہتے ہیں ہمراہ اپنے رات دن، کارخانہ زندگی کا چلانے کے لیے۔ ہیں سبھی نور محمد سے نہیں، زندگی ساری کٹی یہ راز پانے کے لیے۔ حضرت رضوان جگہ جگہ پر بہت ساری بات بڑے ہی عمدہ طریقے سے بیان کرتے ہیں، اور اس شعر میں بھی یہ بھید کھول رہے ہیں کہ چار خلیفہ کے منکرو، چار خلفاء تو تمہارے وجود میں رات دن رہتے ہیں۔ مراد چار خلفاء سے ہے، جس پر ہم نے پہلے بیان کیا تھا کہ چار اربع عناصر ہے نا۔ چار خلفاء جو ہے اربع عناصر کے طرح ہمارے وجود میں موجود ہیں، خاک، مٹی، پانی اور ہوا۔ چار خلفاء کا انکار کرنے سے کیا فائدہ؟ اور پانچ جو لطائف ہیں وہ پنجتن پاک ہمارے وجود میں موجود ہیں۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ چار خلفاء رہتے ہیں ہمراہ اپنے رات دن، کارخانہ زندگی کو چلانے کے لیے۔ اور کہتے ہیں کہ ہے سبھی نور محمد سے نہیں، زندگی ساری کٹی یہ راز پانے کے لیے۔ یعنی تمام کائنات نور محمد سے ہے، نور محمد کے جلووں سے ہے، نہ کہ محمد کے ذات اور محمد کی جو شخصیت ہے اس سے نہیں ہے، بلکہ نور محمد سے ہے۔ اس لیے نور محمد اور ہے اور ذات محمد اور ہے، اس لیے شخصیت کی ذات محمد کو الگ سمجھا جانا چاہیے، اور نور محمد جو ہے ان کے جلوے اور ان کے نور سے جو ہر کائنات میں نور موجود بکھرا ہوا ہے اس کو الگ سمجھا جانا چاہیے۔ یہ دونوں باتیں الگ الگ ہے۔ اس لیے ہمارے پیر کہتے تھے کہ ذات محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شخصیت کو ساتویں آسمان پر چمکنے دو، ارے اس نور محمد کو پہچانو جو ذرے ذرے میں ہے۔ وہی بات حضرت سرکار رضوان صاحب بھی بڑے عمدہ طریقے سے بیان کر رہے ہیں۔ زندگی ساری کٹی یہ راز پانے کے لیے، معرفت کا علم پڑھ کر آدمی چکر میں ہے، دل کبھی چکر میں ہے اور دم کبھی چکر میں ہے۔ ذکر روحی کیجئے یا ذکر قلبی کیجئے، روح بھی چکر میں ہے اور قلب بھی چکر میں ہے۔ حضرت رضوان کہتے ہیں کہ معرفت کا جب علم پڑھا جاتا ہے تو آدمی چکر میں آ جاتا ہے، اور اس کا دل اور دم سب چکر میں پڑ جاتا ہے۔ ارے ذکر روحی کیجئے یا ذکر قلبی کیجئے، کچھ بھی کر لیجئے، روح بھی چکر میں ہے اور قلب بھی چکر میں ہے، سب چکر کھا رہا ہے۔ حضرت رضوان کہتے ہیں کہ ذکر روحی کیجئے یا قلبی کیجئے، سب چکر میں ہے، سب چکر میں ہے، اس لیے معرفت کا علم پڑھ کر آدمی چکر میں ہے۔ اسی گمشدہ کا پتہ مل گیا ہے، اسی گمشدہ کا پتہ مل گیا ہے، وہیں ہے محمد جہاں پر خدا ہے۔ یہ دونوں کے رہنے کی ایک ہی جگہ ہے، وہیں ہے محمد جہاں پر خدا ہے، وہیں ہے محمد جہاں پر خدا۔ میں ایک روز لاحول والے سے پوچھا، خدا اور محمد کا کچھ راز بتلا۔
کہا تل ملا کر یہ ان کا پتہ ہے، وہی ہے محمد جہاں پر خدا ہے۔ اور کہوں کیسے رضواں میں راز حقیقت، زباں بند ہے اور احترام شریعت، الانسان سر سے یہ گر کھلا ہے، وہی ہے محمد جہاں پر خدا ہے۔ حضرت رضوان کہتے ہیں کہ اس گمشدہ کا پتہ چل گیا ہے کہ جہاں پر محمد ہے وہیں پر خدا ہے۔ یہ دونوں کے رہنے کی ایک ہی جگہ ہے، الگ الگ جگہ نہیں ہے۔ اور ایسا ہی نہیں ہے، میں نے ایک روز لاہور والے شیطان ابلیس سے بھی پوچھا کہ بتاؤ بھائی خدا محمد کا کچھ پتہ جانتے ہو؟ تو شیطان نے بھی تل ملا کر کے کہا کہ ارے اس کا تو یہی پتہ ہے کہ جہاں بھی محمد ہے وہیں پر خدا ہے نا۔ یہ بات ہو گئی۔ اور کہوں کیسے رضوان راز حقیقت، زبان جو ہے ہماری بند ہے اور احترام شریعت ہے، کیونکہ الانسان سری یعنی انسان میرا بھید ہے، جو حدیث ہے کہ میں انسان کا بھید ہوں اور انسان میرا بھید ہے، جو حدیث قدسی ہے نا، اسی حدیث قدسی سے یہ راز کھل گیا ہے۔ کون سا راز؟ کہ وہی ہے محمد جہاں پر خدا ہے، وہی ہے محمد جہاں پر خدا ہے۔ میں خانہ طیب کے میں کس کچھ ایسی ریاضت کرتے ہیں، میں خانہ طیب کے میں کش کچھ ایسی ریاضت کرتے ہیں، آئینہ تصور کا لے کر خود اپنی تلاوت کرتے ہیں۔ سب جس کو محبت کہتے ہیں ہم اس کو محمد کہتے ہیں، ہم جس سے محبت کرتے ہیں بے لوش محبت کرتے ہیں۔ حضرت رضوان کہتے ہیں کہ طیب کا جو میخانہ کے میکس ہیں وہ ایسے ہی ریاضت کرتے ہیں، یعنی پاک شراب خانے کے پاک جو میکس لوگ ہیں ان کی ریاضت کیا ہے؟ وہ آئینہ تصور کا لے کر خود اپنی تلاوت کرتے ہیں، یعنی تصور اپنے پیر کا کرتے ہیں اور تلاوت اپنے وجود کا کرتے ہیں۔ اور دوسرے شعر میں یہ کہتے ہیں کہ سب جس کو محبت کہتے ہیں ہم اس کو محمد کہتے ہیں، اور ہم جس سے محبت کرتے ہیں بے لوث محبت کرتے ہیں، یعنی محمد کی ذات جو ہے سراپا محبت ہے نا، محمد کی ذات جو ہے سراپا محمد ہے۔ اسی لیے حضرت رضوان نے بھی اس کو قبول کیا ہے کہ محمد جو ہے سراپا محبت ہے۔ اسی لیے ہم لوگوں کو کیسے لکھے تھا کلام، اس وجود محبت پہ لاکھوں سلام، ہے نا۔ تیری صورت تیری آنکھوں میں رہی پوشیدہ، میری صورت سے نظر آ گئی صورت تیری، تو ہی مسجود ملائک تھا سراپا آدم، یا پھر آدم کی بنائی گئی تربت تیری، سامنے حق کے انالحق کا میں جب ذکر کیا، ہنس کے قدرت نے کہا واہ رے ہمت تیری، یعنی تیری صورت تیری آنکھوں میں رہی پوشیدہ، میری صورت سے نظر آ گئی صورت تیری، یعنی لوگوں نے جب میری صورت دیکھی تو تیری صورت نظر آ گئی، یعنی میری صورت تیرے صورت کا آئینہ ہے، اور تو ہی مسجود ملائک تھا سراپا آدم، یا پھر آدم کی بنائی گئی تربت میری، یعنی ہماری تربت آدم کی تربت تو بنائی گئی لیکن اس تربت میں موجود کون تھا؟ خود تو ہی تھا، ہے نا۔ اور سامنے حق کے انالحق کا میں جب ذکر کیا، ہنس کے قدرت نے کہا واہ رے ہمت تیری، یعنی حق کے سامنے جب میں نے انالحق کہا تو حق نے کہا کہ واہ کیا ہمت ہے تمہاری، تم نے اصل بات کہہ دیا۔
सच पूछिए तो उनकी झलक थी जमीन पर, हम जिनको देखने के लिए अर्श पर गए। जब नूर हद से बढ़ गया खुद नार हो गया, क्यों लोग जिक्र नार जहन्नुम से डर गए। आदम व हव्वा खुल्द में वो काम कर गए, मारे हया के दोनों जमीन पर उतर गए। यानी आदम और हव्वा ने जन्नत में वो काम कर दिया कि शर्म के मारे उनको जमीन पर उतरना पड़ा। और सच पूछिए तो उनकी झलक थी जमीन पर, हम जिनको देखने के लिए अर्श पर गए। हम देखने के लिए जिनको आसमान पर गए, अरे उनका जलवा और उनका अक्स तो जमीन पर पहले से मौजूद था। हाँ, क्योंकि जब नूर हद से बढ़ जाता है तो वो नार बन जाता है। क्यों लोग नार के नाम से इतने डर जाते हैं? हजरत रिजवान ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बयान फरमाई है। रिजवां कहूँगा खा के यदुल्लाह की कसम, पीरे मुगा के हाथ में अल्लाह मियाँ का हाथ। हज़रत रिजवान कहते हैं कि मैं कसम खाकर कहता हूँ कि पीर के हाथ में अल्लाह मियाँ का हाथ है। पीर के हाथ में अल्लाह मियाँ का हाथ है, हम कसम खा के कहते हैं। कुरान में भी मौजूद है। हर्फ मक़ता का जरा तहकीक करके देखिए, तन का हर टुकड़ा है एक पारा कुराने पाक का, है हमारे दम से शाने किब्रियाई का ज़हूर। सच अगर पूछो तो ये सदका है सब लौलाक का। हज़रत रिज़वान कहते हैं हर्फ मुक़्तियात को जरा अगर सोचिए, हर्फ मुक़्तियात उनको अगर ताकीद कीजिएगा तो पाइएगा कि तन का हर टुकड़ा है, तन का हर टुकड़ा है एक पारा कुरान पाक का। और हर्फ मुक़्तियात का जो भेद है हमारे वजूद से जुड़ा हुआ है। कीमती हूँ क्या हुआ अगर मैं हूँ बंदा खाक का, कीमती हूँ क्या हुआ अगर मैं हूँ बंदा खाक का, कीमती हूँ क्या हुआ गर मैं हूँ बंदा खाक का। अरे मर गया हाथी तो फिर भी है वो 1.25 लाख का, मर गया हाथी तो फिर भी है वो 1.25 लाख का। दिखता है साफ कल्ब का दर्पण कभी कभी, हो जाता है हुजूर का दर्शन कभी कभी। दिखता है साफ कल्ब का दर्पण कभी कभी। इबलीस को बुरा न कहो इतना सोच लो, इबलीस को बुरा न कहो इतना सोच लो। और आता है काम वक्त पे दुश्मन कभी कभी, आता है काम वक्त पे दुश्मन कभी कभी। पूरा कलाम है, उसमें इंपॉर्टेंट शेर यही है कि हजरत रिजवान कहते हैं कि इब्लीस को बुरा नहीं कहना चाहिए और ये सोच लेना चाहिए कि दुश्मन भी कभी कभी काम आ जाता है। और हजरत रिजवान कहा जाते हैं कि जब दिल का दर्पण कभी कभी साफ होता है ना रिजवान, तो हुजूर का दर्शन कभी कभी हो जाता है, हो जाता है हुजूर का दर्शन कभी कभी। महल वो जिसकी हर बुनियाद पायदार होती है, ये तन है शहर रब्बुल आलमीन कद्र कर इसकी, कि ऐसे शहर की हर एक सिफत खुददार होती है। शहंशाह नफ्स है कैसे रसाई नफ्स तक होगी, बड़े अल्लाह वालों की बड़ी सरकार होती है। महल वो जिसकी हर बुनियाद पायदार होती है, तो उसका पुख्ता छत मजबूत हर दीवार होती है।
تعلق عقل کا ہے بادشاہ نفس سے رضواں، حقیقت ہے کہ دانا عقل تعلق دار ہوتی ہے۔ رضوان صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو شہر ہے وجود کا شہر ہے، رب العالمین کا شہر ہے، اس کی قدر کیجئے، اور ایسے شہر کے ہر ایک صفت کو دار ہوتی ہے، اور شہنشاہ نفس ہے، کیسے رسائی نفس تک ہوگی، بڑے اللہ والوں کی بڑی سرکار ہوتی ہے۔ حضرت رضوان کہتے ہیں یہ جو تمہارا جسم ہے اس کا جو بادشاہ ہے وہ نفس ہے، اس لیے اس کی سرکار بہت بڑی ہے، اور اس بڑی سرکار تک پہنچنا، اس کی رسائی تک پہنچنا بہت مشکل ہے، کیونکہ ہمارا جو اصل ہے، ہمارا جو روح ہے، یہ ایک بہت بڑا شہنشاہ ہے نا، تو ہمارا روح نفس سے لڑائی کرتا ہے، یعنی وجود کے شہنشاہ کو ٹکر دیتا ہے، یعنی اللہ کا خلیفہ روح ہے اور شیطان کا خلیفہ نفس ہے، دونوں خلیفہ اپنے خلیفہ سے جنگ کروا رہا ہے، تو یعنی روح نفس سے ٹکر لیتا ہے، اور اس میں روح جب جیتتا ہے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے، لیکن جب نفس جیت جاتا ہے تو روح ہلاک ہو کے زیر ہو جاتا ہے، اور انسان نفس پرست واقع ہو جاتا ہے۔ تعلق عقل کا ہے بادشاہ نفس سے رضوان، یعنی نفس کا تعلق عقل سے ہے اور روح کا تعلق عشق سے ہے، ماشاءاللہ۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ حقیقت ہے کہ دانا عقل تعلق دار ہوتی ہے، یعنی بہت سارے جو فلسفی ہیں وہ حضرت رضوان کے حضرت اقبال سے ملتے ہیں، اور بہت سارا جو کنسپٹ ہے حضرت رضوان کا دادا سرکار میم ہندی سے ملتا ہے، الحمدللہ۔ میں کشو نہ گھبراؤ شغل اپنا آلہ ہے، میں کشو نہ گھبراؤ شغل اپنا آلہ ہے، سامنے محمد ہیں، ہاں سامنے محمد ہیں، ارے پیچھے حق تعالی ہے، سامنے محمد ہیں پیچھے حق تعالی، کیوں نہ اپنی تربت میں پھوٹے نور کے چشمے، واہ ارے فکر نور والی ہے، ہاں فکر نور والی ہے، ذکر نور والا ہے۔ کیا بات ہے، رضوان صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد میرے قبر سے نور کا چشمہ کیوں نہیں پھوٹے اے رضوان، کیوں نہیں پھوٹے گا؟ کیونکہ میری جو فکر ہے وہ نور والی ہے، اور میرا جو ذکر ہے وہ بھی نور والا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ والوں کے تربت سے نور کے چشمے پھوٹتے ہیں، اور ہنستے وہ گزر جاتے پل سرات اوپر سے، اور جس گلے میں نسبت کی موتیوں کا مالا ہے، جس گلے میں۔ رضوان صاحب کہتے ہیں کہ پل سرات سے وہ ہنستے ہوئے کیوں نہیں گزر جائے گا؟ کیوں؟ کون؟ وہ آدمی جس کے گلے میں نسبت کی موتیوں کی مالا ہے، جو کسی کامل پیر کا نسبت رکھے ہوئے ہے، اس کا مالا ڈالے ہوئے اپنے گلے میں، وہ پل سرات سے کیوں نہیں ہنس کے گزر جائے گا اے رضوان؟ ایک دم ہنس کے گزرنا گارنٹی ہے اس کی۔ ہنستے وہ گزر جائے پل سرات اوپر سے، جس گلے میں نسبت کی موتیوں کی مالا ہے، سامنے محمد ہیں پیچھے حق تعالی ہے، روح و نفس کا رشتہ ہم سے کیا بیاں ہوگا، ایک اللہ والا ہے ایک رسول والا ہے۔ لیجیے حضرت رضوان نے بھی بھید کھول دیا کہ روح نفس جس جنگ کی بات ابھی ہم کر رہے تھے، وہ جنگ کہیں غیروں سے تھوڑی ہے، ارے ایک اللہ والا اور ایک رسول والا ہے، یعنی پوزیٹیو نیگیٹو جو بھی رول ہے یہ کسی اور کا نہیں بلکہ اللہ رسول کا ہی ہے، الحمدللہ۔ یہ راز کی بات ہے، راز میں رکھنے کی تھی، لیکن حضرت رضوان نے اس کو کھول دیا۔ روح و نفس کا رشتہ ہم سے کیا بیاں ہوگا، ایک اللہ والا ہے ایک رسول والا ہے۔ حالانکہ ان اشعار پر فتویٰ لگ جائے گا، لیکن باتیں حقیقت کی ہیں۔ روح اور نفس، حالانکہ ہم نے پہلے کہا کہ روح اللہ کا خلیفہ ہے اور نفس کس کا خلیفہ ہے؟ شیطان کا خلیفہ ہے۔
لیکن حضرت رضوان یہاں پر ترت پلٹ گئے اور کہتے ہیں کہ ارے ایک اللہ کا ہے اور ایک رسول کا ہے، تو یہاں پر کنٹراڈکشن پیدا ہو جاتی نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آخر شیطان کہاں گیا؟ تو اس میں بھی بھید ہے نا، بہت بھید ہے۔ ہاں، اس میں بہت بھید ہے کہ دونوں کے نیگیٹو چیزوں کا رول شیطان نے خود اپنے ذمے لے لیا ہے، جبکہ دونوں کام اللہ اور رسول کے ہی ہیں، کسی غیر کے نہیں ہیں، ہے نا۔ ہم سے مت پوچھئے عشق کی راہ میں، کن مراحل سے ہم کو گزرنا پڑا۔ ہم سے مت پوچھئے عشق کی راہ میں، کن مراحل سے ہم سے گزرنا پڑا۔ پل میں ہنسنا پڑا، پل میں رونا پڑا، پل میں جینا پڑا، پل میں مرنا پڑا۔ ہم سے مت پوچھئے عشق کی راہ میں، کن مراحل سے ہم کو گزرنا پڑا۔ عشق میں ایسے کام ہم کرتے رہے، ہو کے بدنام پھر نام کرتے رہے۔ ارے حشر تک جو فرشتے نہ کر پائیں گے، ہم کو وہ کام دنیا میں کرنا پڑا۔ حشر میں حضرت رضوان کہتے ہیں کہ ہم سے مت پوچھئے کہ عشق کی راہ میں چلتے ہوئے کیسے کیسے مرحلے سے ہم کو گزرنے پڑے۔ ارے کبھی ہنسنا پڑا، کبھی رونا پڑا، کبھی جینا پڑا، کبھی مرنا پڑا۔ اور یہ بھی کہتے ہیں عشق میں ایسے کام ہم کرتے رہے کہ ہم بدنام بھی ہوئے، اور اس کے بعد پھر نام بھی میرا ہوا، اور بدنامی بھی ہوئی اور نامی بھی ہوئی، دونوں چیزیں ہوئی۔ ساتھ ہی ساتھ حشر تک جو فرشتے نہیں کر پائیں گے، ہم کو وہ کام دنیا میں کرنا پڑا۔ ہم وہ کام کر گئے دنیا میں جو حشر تک فرشتے نہیں کر سکیں گے۔